وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے بیان شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں۔ جمعہ میں بھی ہونا چاہیے تھا کہ یہ بات کر دی جائے، لیکن جمعہ میں بھی نہیں ہو پائی۔ آپ کے سامنے، یا آپ جانتے ہیں کہ مسجدیں جو چلتی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے تعاون سے چلتی ہیں، اور جو کچھ مسجدوں میں ہوتا ہے اس میں محلے والوں کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے، اور سب سے بڑا حصہ انہی کو لینا پڑتا ہے۔ آپ یاد رکھیں ایک بات کہ ہم جب اپنی سیلری پاتے ہیں، کوئی بھی ہو، تو وہ اپنے پورے مہینے کا حساب لگاتا ہے لگاتے ہیں نا، دودھ کا اتنا نکال دو، راشن کا اتنا ہو گیا ہے، بچوں کا اتنا ہو گیا ہے، اسکول کی فیس اتنی ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے۔ لیکن مجھے آپ بتائیں، کوئی ایسا بھی ہے جو یہ اپنے آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہو کہ میری سیلری آتی ہے تو میں نے مسجد کا بھی حصہ نکالا ہو؟ کبھی ہم جب ہر چیز کا حصہ لگاتے ہیں تو مسجد کس کے پیسوں سے چلتی ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری۔ جب ہماری ذمہ داری ہے تو ہم جب ہر مہینے ہر چیز کا اپنے گھر چلانے کے لیے حصہ لگاتے ہیں، تو مسجد چلانے کے لیے مسجد کا حصہ ہم کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ اس کا بھی تو حق ہوتا ہے نا کہ ہمارے تنخواہ میں سے یا ہمارے حصے میں سے، ہماری کمائی میں سے نکلنا چاہیے نا، کہ ہفتے کا یا مہینے کا یہ ہمارے اگر دودھ کا ہے، یہ راشن کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، بچوں کی فیس کا ہے، تو یہ 100 200 500 1000 مسجد کا ہے، یہ حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کسی کے گھر میں نہیں ہوتا، بس جمعہ میں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے آئے، 10 روپیہ ڈال دیے، 20 روپیہ ڈال دیے، کسی کو اللہ نے نوازا ہے تو 50 ڈال دیا، 100 ڈال دیا، ورنہ پورے ہفتے کسی کو مسجد کا خیال نہیں آتا ہے۔ اور چلو کوئی بات نہیں، جمعہ ہوتا ہے، کچھ خاص مواقع آتے ہیں جن میں خصوصی چندے کیے جاتے ہیں۔ رمضان کا موقع ہو، خصوصی چندہ ہوتا ہے۔ آپ کے محلے میں 2 موقعوں پر خصوصی چندہ ہوتا ہے، ایک رمضان میں اور ایک محرم میں۔ محرم میں بھی چندہ ہوتا ہے، لیکن ابھی تک جو رزلٹ ہے وہ یہ کہ محلے کے کئی لوگ ایسے ہیں جو نام تو لکھا دیے ہیں لیکن رقم نہیں پہنچائے ہیں، اور کل یہ پروگرام ختم ہونے والا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو لکھا دیے ہیں، ان سے بار بار بولا بھی گیا ہے، ان کے گھر تک ہمارے مؤذن صاحب چکر بھی لگا رہے بیچارے، سفر پہ سفر، لیکن پھر بھی نہیں آئے۔ تو یہ مؤذن صاحب کی یا جماعت کی یا کسی اور کی ذمہ داری نہیں، یہ محلے والوں کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کا حصہ مسجد تک پہنچائیں، یہ خود ان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ آئیں گے تب شام کو بولیں گے، صبح بولیں گے، دوپہر بولیں گے، 10 مرتبہ دوڑائیں گے، تو پھر آنے جانے والوں کو بھی شرم آتی ہے۔ تو میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں سب سے گزارش کروں گا کہ اب تک جن کے چندے نہیں آئے ہیں وہ آج ابھی لا کر، یا پروگرام کے بعد لا کر، یا کل صبح تک لا کر پہنچانے کی ضرور کوشش کریں، اور خاص کر وہ لوگ جنہوں نے پرچی لے لی ہے اور رقم نہیں پہنچایا۔ اب ہونا کیا ہے، پرچی لے گئی، رقم نہیں پہنچی ہے، تو یا تو اس پرچی کو کینسل کرنا پڑے گا، یا تو مؤذن صاحب اپنی جیب سے بھریں گے، یہی ہوگا نا۔ اگر حساب میں گڑبڑی ہوئی تو تنخواہ کٹے گی۔
تو ایسا نہ ہو، جو لوگ لکھا چکے ہیں، میں خاص کر ان سے کہوں گا جو لوگ لکھا چکے ہیں وہ پہنچا دیں، اور اگر کسی کا بھولے بھٹکے سے نہیں ہو پایا ہے، ان کے گھر تک نہیں پہنچ پائے ہیں جماعت والے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود لا کر ابھی یا پروگرام کے بعد یا کل کسی بھی ٹائم لا کے ضرور پہنچائیں۔ یہ ہمیں خود دھیان رکھنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل کر کوفے کی طرف چل چکے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے اور محب اہل بیت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سارے کے سارے کوفہ میں شہید کر دیے گئے، ابن زیاد نے شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکلنا چاہ رہے تھے۔ عمرو بن سعید نام کے جو شخص تھے وہ مکے کے گورنر تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جب آپ نے تیاری کرنا شروع کیا کہ مکے سے ہم کوفہ کی طرف چلتے ہیں، ہمارے بھائی مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے، کوفہ کے حالات بالکل صحیح ہیں، ہمیں کوفہ جانا چاہیے، تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو امام حسین کے چاہنے والے تھے، وہ سارے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے واسطے آپ کوفہ مت جائیے۔ سب نے ہاتھ جوڑا، سب نے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ اور مقصد تھا جو لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ مقصد اور صحابہ کو نہیں پتہ تھا جو روک رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور سوچ رہے تھے، اور صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے آخر وجہ کیا ہے کہ امام حسین جانے کے لیے بے قرار ہے۔ اچھا، امام حسین کو بھی اور مکہ کے جتنے صحابہ ہیں کسی کو بھی ابھی یہ خبر نہیں پہنچی ہے کہ مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادے شہید کر دیے گئے ہیں۔ اگر یہ خبر پہنچ جاتی تو امام حسین رک جاتے کہ جب میرے بھائی کے نہیں ہوئے تو میرے کیا ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور یہ صحابہ آپ کے پاس آئے، جانے سے پہلے جب دیکھا کہ تیاری کر رہے ہیں، سب نے سفارش کی کہ آپ نہ جائیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کوفی ہیں، وہ درہم و دینار کے لوگ ہیں، جیسے ہی دولت کی لالچ دی جائے گی وہ پلٹ جائیں گے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوفیوں نے آپ کے بابا جان علی مرتضیٰ کو بھی دھوکہ دیا ہے، اور امام حسن آپ کے بھائی کو بھی دھوکہ دیا ہے، تو آپ کے ساتھ بھی وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، اور دھوکہ ہی نہیں، اس میں ایک صحابی نے یہاں تک کہا کہ وہ دھوکہ ہی نہیں دیں گے، دھوکہ دینے کے بعد وہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل کے آپ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ ساری روایتیں موجود ہیں، اور ہوا بھی وہی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی نہ سنی اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، جیسے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ عمرو بن سعید جو مکے کا گورنر تھا، اس نے ایک جماعت فوج بھیجا کہ جاؤ اور امام حسین کو واپس لوٹا لاؤ۔ اب یہ فوج کا دستہ امام حسین کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ آپ کو کوفہ نہیں جانا ہے، آپ خاموش ہو جائیے اور سیدھے آپ مکہ واپس چلے جائیے۔ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ بالکل ہم واپس نہیں جانے والے، ہم اپنا سفر باندھ چکے ہیں، ہمیں کوفہ جانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے سے انکار کرتے ہیں تو عمرو بن سعید کے فوج جو تھی اس میں اور امام حسین کے ساتھیوں میں جھڑپ ہو جاتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ساتھی تھے وہ ہمت نہیں ہارتے ہیں، آخر ان کو مجبور ہونا پڑا اور وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر اور آگے بڑھاتے ہیں، سفر آگے بڑھاتے ہیں تو ایک شاعر سے ملاقات ہوتی ہے، اور شاعر نے آپ سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کا مہینہ چل رہا ہے، حج کے دن ہے، آپ کو تو حج میں شریک ہونا چاہیے، آپ سب کچھ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں، کوفیوں کے خطوط میرے پاس بہت سارے آئے، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، میرے بھائی نے ہمیں خبر دی کہ کوفہ کے حالات بالکل صحیح ہیں، میں کوفہ جا رہا ہوں۔ اور آپ نے اس شاعر سے کہا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر میں نہیں جاؤں گا
تو مکہ میں مجھ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ایک ویسا خدشہ امام حسین کو تھا جو صرف شبہ نہیں تھا، بلکہ امام حسین کو یقین تھا کہ اگر میں مکہ میں رہتا ہوں تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ کوفہ کے حالات صحیح ہیں تو میں کوفہ ہی کی طرف چلے جاتا ہوں۔ وہ شاعر بھی آپ سے کہتا ہے کہ خدا کے واسطے آپ کوفہ نہ جائیے، کوفہ والے آپ کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ کوفہ کے حالات یہ زبان سے تو آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن جب وہ ہتھیار اٹھائیں گے تو بنی امیہ کے ساتھ ہو جائیں گے اور یزید کے ساتھ ہو جائیں گے، اور وہ اس کے ساتھ مل کے آپ کو قتل کرنے اور شہید کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لہٰذا خدا کے واسطے آپ آگے کا سفر مت بادھیے، واپس چلے جائیے۔ امام حسین نے اس کی بھی نہیں سنی، آگے چل دیے۔ کیوں؟ اس میں مقصد یہ تھا کہ یہ شہادت کا جو شوق تھا نا، وہ شہادت کا ذوق ان کو کھینچے میدان کربلا کی طرف لیے جا رہا تھا۔ ورنہ اتنے صحابہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں۔ اور ایک خواب آپ نے دیکھا تھا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضور خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں کیا کہا؟ جب آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، یہ آئے، تشریف لائے۔ پہلے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو، یعنی امام حسین کے بھانجوں کو، اون و محمد کو بھیجا، آپ نے نام سنا ہوگا، کہ جاؤ اور یہ خط جو ہے میرا وہ امام حسین کو دے دینا۔ وہ دونوں بچے آتے ہیں، خط دیتے ہیں، تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ سلام مسنون آپ کے لیے، آپ سے آپ کا یہ خادم، آپ کا بھائی گزارش کرتا ہے کہ خدا کے واسطے آپ جہاں بھی ہیں، میرے بچوں کا خط پانے کے بعد فوراً آپ مکے واپس چلے آئیں، بالکل کوفہ کی طرف نہ جائیں، کیونکہ کوفہ والے آپ کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی یہ خط پڑھتے ہیں، اس کے بعد لوٹنے کا نام نہیں لیتا، آگے بڑھتے ہیں۔ اتنے میں انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ میرے بچے پہنچ رہے ہیں، آپ خط پڑھ کے واپس آئیے، اور میں بھی آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ نہیں واپس ہوئے، آگے چلے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار مکہ کے گورنر عمرو بن سعد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک کام کیجئے، امام حسین کے لیے امان دیجئے کہ وہ مکہ میں رہیں گے، نہ تو ان کو گرفتار کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی جائے گی، ان کے لیے امان ہونا چاہیے۔ مکہ کے گورنر نے امان دے دیا کہ جاؤ امام حسین کو لاؤ، مکہ میں رکھو، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے امان لینے کے بعد عمرو بن سعد کے بھائی کو ساتھ میں لیا کہ میں اکیلا جاؤں گا تو ہو سکتا ہے امام حسین کو یقین نہ ہو کہ میرے لیے امان ہے، تو عمرو بن سعد جو گورنر ہے اس کے بھائی کو لے لیتا ہوں تاکہ یقین ہو جائے۔ آپ جاتے ہیں، ان کے سامنے روکتے ہیں کہ رک جائیے، بات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے بڑے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں آپ کو سمجھایا کہ ہم نے آپ کے لیے مکہ کے گورنر سے امان لے لی ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، نہ آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمیر، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپ سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ مکے میں رہیں، آپ کے سپورٹ کے لیے ہم مکے والوں کو جمع کر لیں گے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ لیکن اتنے ساری کوششوں کے باوجود امام حسین میدان کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف نکل چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی بھی بات نہیں سنی، خط پڑھا، آگے بڑھ دیے، کہا کہ میں جس مقصد کے لیے نکلا ہوں مجھے جانے دیجیے، آپ اپنے راستے ہو جائیے۔ عبداللہ بن جعفر طیار اپنے دونوں بچوں کو، اون و محمد کو کہتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ رہو، اور جہاں جہاں یہ جائیں گے وہاں وہاں آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے، اپنا واپس چلائیے کسی مجبوری کے تحت۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک قافلہ اور آگے بڑھا۔ جب تھوڑا سا آپ آگے بڑھتے ہیں تو سوچا کہ امام مسلم کا خط میرے پاس آیا ہے، اور ہم نے سنا مکہ کوفہ کے حالات بالکل صحیح ہو چکے ہیں، تو میں اپنے ایک قاصد کو بھیج دیتا ہوں، یہ جائیں کوفہ والوں کو خبر کر دیں کہ امام حسین آ رہے ہیں، تاکہ کوفہ والے میری آمد کا انتظار کریں، تیاری کریں۔ امام حسین کو ابھی کوئی خبر نہیں کہ کوفہ کے حالات کیا ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے بہت ہی قریبی تھے، بہت اچھے محب اہل بیت تھے، سچے محب اہل بیت تھے۔ آپ نے ان کو ایک خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ کوفہ والوں سے کہہ دینا کہ امام حسین آ رہے ہیں، تم جلدی جلدی تیاری کر لو، چند دن میں امام حسین تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن امام حسین کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ میرے بھائی بھی شہید ہو گئے، بچے بھی شہید ہو گئے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال شہادت کا یہ ذوق اور یہ شوق آپ کو کھینچے لیے جا رہا ہے۔ حضرت قیس
جن کو امام حسین نے خط دے کے روانہ فرمایا تھا، وہ جیسے ہی مقام قادسیہ کے پاس پہنچتے ہیں تو ابن زیاد نے، عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر بنا تھا، جس نے مسلم بن عقیل کو، ان کے بچوں کو، ہانی بن عروہ کو شہید کیا تھا، اس نے پہلے ہی ایک فوج وہاں بھیج رکھی تھی، ناکے بندی کر رکھا تھا کہ امام حسین آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لینا ہے، ساری تیاریاں۔ تو جیسے ہی یہ قاصد مقام قادسیہ کے پاس پہنچا، ابن زیاد کے قاصدوں نے، اس کے فوج کے لشکر نے جو ہے حضرت قیس کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد میں ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا کہ یہ امام حسین کے قاصد ہیں اور خط لے کر آ رہے تھے۔ اب وہ جلاد قسم کا آدمی ہے، اس نے جب سنا کہ امام حسین کا خط لے کر آ رہے تھے تو اس نے کہا کہ ایک کام آپ کو کرنا ہے، آپ کی جان بخش دی جائے گی۔ حضرت قیس نے کہا وہ کام کیا ہے؟ اس ظالم نے کہا کام یہ ہے کہ محل کے چھت پہ چڑھ جاؤ اور امام حسین کے خلاف تقریر کرو۔ امام حسین کے خلاف، وہ امام حسین کے چاہنے والے، امام حسین کے قاصد ہیں، محب اہل بیت ہیں، ان سے کہہ رہا ہے کہ چھت پہ چڑھو، امام حسین اور ان کے ابا کے خلاف تقریر کرو اور برا بھلا کہو تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں، امام حسین سے محبت نہ کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چھت پہ چڑھ گئے، حمد و سلام کے بعد، حمد و صلات کے بعد جب تقریر شروع کیا تو کہا اے لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ حسین ابن علی اس وقت روئے زمین پہ سب سے افضل اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سب سے افضل اور اعلیٰ ترین انسان ہیں۔ مخالفت میں بولنے کے بجائے انہوں نے امام حسین کی تعریف شروع کر دی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس کے چھت پہ چڑھ کے ابن زیاد سامنے، اس نے کہا تھا ان کے خلاف تقریر کرنا، اور یہ ان کی محبت میں سرشار ہو کے ان کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں، اور تعریف کے ساتھ ساتھ ابن زیاد کی برائی شروع کر دی کہ یہ ابن زیاد جو ظالم ہے، جس نے امام مسلم کو شہید کیا، ان کو شہید کیا، ان کو شہید کیا، یہ جو ہے وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ اے حسین کے چاہنے والوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب امام حسین کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ یہ تقریر جب انہوں نے کی تو ابن زیاد کو جلال آ گیا کہ میں نے کہا تھا امام حسین کے خلاف تقریر کرنا، یہ تو امام حسین کی تعریف کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میری برائی کر رہے ہیں۔ تو جلال میں آیا اور اس کا کام ہی تھا کہ فوراً موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس نے اپنے جلادوں سے کہا کہ اس کو اوپر سے دھکا ڈھکیل دو، نیچے گرے اور اس کے جسم کے چکنا چور ہو جائیں اور مر جائے۔ وہ جلاد اوپر چڑھتے ہیں اور حضرت قیس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور فوراً آپ وہیں پر انتقال کر گئے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی۔ امام حسین کو ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے، بس وہ سفر پہ سفر، سفر پہ سفر، سفر پہ سفر باندھے چل رہے ہیں۔ تھوڑی دور اور چلے تو ایک صاحب، ایک جگہ کا نام ہے کہ مقام ذی حشم، وہاں پر جب آپ پہنچتے ہیں تو ایک خیمہ تھا، خیمے کو دیکھا تو وہیں پر آپ نے بھی ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا کہ ہم ٹھہرتے ہیں اور انشاءاللہ صبح ہوگی تو نکل جائیں گے۔ تو خیمے کو دیکھا تو کہا وہ خیمے والے کون ہیں، جاؤ ذرا ان کو بلا لاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ کوفہ سے حج کے لیے گئے تھے اور حج کر کے لوٹے تھے، کوفہ واپس جا رہے تھے۔ ان کا نام حضرت زہیر ہے۔ جب ان کے پاس امام حسین کے صاحب، ایک صاحب گئے کہ آپ کو امام حسین بلا رہے ہیں، ملنے کے لیے بلا رہے، تو وہ جو تھے اس وقت اہل بیت سے کوئی خاص عقیدت نہیں رکھتے تھے، مسلمان تھے لیکن عقیدت کوئی خاص نہیں تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی اہلیہ جو تھی وہ سچی محب اہل بیت تھی۔ اس نے کہا واہ، نواسے رسول اہل بیت کے فرزند تمہیں ملنے کے لیے بلا رہے ہیں اور تمہاری شان یہ ہے کہ تم ملنے سے انکار کر رہے ہو، اتنا اچھا موقع کس کو ملتا ہے؟ بہرحال ان کی عورت نے اپنے اعتبار سے سمجھایا تو ملنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کے لیے آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گفتگو کی۔ اللہ جانے کون سی گفتگو کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہے، کون سی گفتگو امام حسین نے ان سے کی کہ ان کے دل پہ اتنا اثر کر گیا کہ بات سننے کو تیار نہیں تھے اور اب سب کو چھوڑنے کو تیار ہو گئے، امام حسین کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اپنے خیمے میں واپس گئے اور خیمے والوں سے کہا، اکیلے نہیں تھے، کئی ساتھی ان کے تھے، کہا بھیا دیکھو یہاں سے ہمارا اور آپ کا سفر الگ ہوتا ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ،
ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو، ہم امام حسین کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جہاں جہاں امام حسین جائیں گے ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے، ان کے لیے جان دینی پڑی تو ہم جان دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ حضرت زہیر نے دیا، اور ان کی بیوی کو کیا ہوا معلوم ہے؟ امام حسین کا ساتھ دینے کی وجہ سے اب بیوی کو تو سفر پہ لے کے جا نہیں سکتے، تو آپ نے ان کو طلاق دیا، اور ان کے بھائی ساتھ میں تھے، کہا تم میکے چلے جاؤ، کیونکہ آج کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری اور آپ کی ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو میرے ساتھ جائے گا اس کی ہماری ملاقات ہوگی، لیکن جو میرا ساتھ چھوڑے گا دوبارہ ہم ملاقات نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کے حضرت زہیر کے سامنے ایک حدیث تھی جس میں یہ تذکرہ تھا کہ ایک دن امام حسین شہید کیے جائیں گے، اور جو ان کا ساتھ دے گا وہ سب سے بہتر انسان مانا جائے گا۔ اس طرح کی حدیث تھی، اور وہ حضرت زہیر کے سامنے حدیث تھی، ان کے ذہن میں تھی، بس وہ حدیث یاد آ گئی، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور کہا امام حسین کے ساتھ جانا ہے۔ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے ساتھ چل دیے۔ چلنے کے بعد میں سفر جاری رہا، اور یہ آخر میں جا کے میدان کربلا میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اب یہ قافلہ اور آگے بڑھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جو ہے جب تھوڑا سا آگے بڑھا تو ادھر سے ایک صاحب جن کا نام حضرت حر تھا، یہ پہلے کوفہ والوں کی طرف سے تھے، لیکن میدان کربلا میں پلٹ کے امام حسین کے پاس آ گئے تھے۔ ان کی موجودگی میں، ان کی سپہ سالاری میں 1000 کا لشکر ابن زیاد نے بھیجا تھا کہ جاؤ اور حسین جہاں بھی ملیں ان کو گرفتار کر کے میری بارگاہ میں لے کر آ جاؤ۔ حضرت حر، اب ان کا واقعہ آپ آگے سنیں گے۔ اب یہ جناب آتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ، 1000 لوگوں کے فوج ان کے ساتھ میں ہے، اور امام حسین سے ان کی ملاقات ہو جاتی۔ امام حسین ادھر سے جا رہے تھے اور وہ ادھر سے آ رہے تھے۔ امام حسین کو انہوں نے روک دیا۔ امام حسین نے پوچھا آخر کیا معاملہ ہے، کیوں روک رہے ہو؟ تو بات تو کہیں آگے نہیں بڑھی، انہوں نے تھوڑی اپنی فضیلت بیان کی۔ امام حسین نے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں اپنی مرضی سے آیا نہیں ہوں، بلایا گئی ہوں، تمہارے خطوط میرے پاس آئے تھے، میں نبی کا نواسہ ہوں، اہل بیت میں سے اس وقت میں ہی موجود ہوں، سب سے افضل ہوں۔ حضرت حر کے دل پہ یہ بات تھوڑی سی اثر کر گئی، آپ خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہیں دیا۔ اتنے میں ظہر کا وقت ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے اذان دی گئی، ظہر کا وقت ہوا، تو امام حسین نے حضرت حر کے جو ساتھ میں 1000 لوگ آئے تھے ان سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے کہ الگ نماز پڑھو گے؟ تو جناب حر نے کہا نہیں، آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز پڑھی گئی، امام حسین نے تقریر کیا اس میں، اور ان کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم میرے آنے سے ناراض ہو اور تمہارے خطوط کی بنیاد پر آیا ہوں، اگر تم خوش ہو تو میرا ساتھ دو، اور ناخوش ہو تو مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلے جاتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ آپ جہاں بھی ملیں ہم آپ کے ساتھ میں رہیں، اور کوفہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا جائے۔ یہ گفتگو ہونے کے بعد بات ختم ہو گئی، عصر کا وقت آیا۔ امام حسین نے کہا ایک کام کرو، عصر کی نماز پڑھو اور سفر آگے بڑھاؤ۔ عصر کی نماز پڑھی گئی تو اس وقت بھی جناب حر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھا۔ اب یہ نماز ہوئی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کا سفر باندھا۔ سفر جاری تھا، آگے جا رہے تھے، اور جناب حر آپ کے ساتھ میں چل رہے تھے کہ کہاں جاتے ہیں۔ جب دیکھا کہ آپ راستہ بدل رہے ہیں تو حر نے کیا کیا کہ آپ کو روک لیا کہ نہیں، آپ کو یہاں نہیں جانا ہے، آپ کو کوفہ جانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جناب حر سے تقریر کی، بات کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بھیا دیکھو تمہارے خطوط آئے تو میں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، اگر تم بلا کے مجھے تکلیف دینا چاہتے ہو تو خدا کے واسطے مجھے چھوڑو، میں اپنے راستے چلے جاتا ہوں، اور اگر تم میرا ساتھ دینے کو تیار ہو، اپنی بات پر قائم ہو، تو میں تمہارے ساتھ کوفہ چلتا ہوں۔ جناب حر نے کہا کہ ہم نے کوئی خطاب کو نہیں بھیجا ہے۔ تو آپ نے وہ سارے خطوط ایک تھیلی میں باندھ کر، ایک پٹکے میں باندھ کر رکھا ہوا تھا، سارا خط کھول کے سامنے رکھ دیا۔ تو جناب حر اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ خطوط جنہوں نے بھیجا ہے ان میں ہم نہیں تھے، ہم تو ابن زیاد کے حکم سے یہاں آئے ہیں، اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا کہ آپ کو وہاں تک پہنچانا ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ابن زیاد کے پاس جاؤں، میں کوفہ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر حضرت حر سے ملنے سے پہلے سفر کر رہے تو ایک صاحب جو ہے آگے سے آئے اور کوفہ سے آ رہے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے کوفہ کے حالات پوچھا تو انہوں نے امام مسلم کی شہادت کی خبر آپ کو دے دی کہ امام مسلم شہید کر دیے گئے، ان کے بچے شہید کر دیے گئے۔ امام حسین کے جو ساتھ میں امام مسلم کے بھائی تھے، جب انہوں نے سنا تو وہ جلال میں آ گئے کہ اب تو ہمیں کوفہ جانا ہی ہے اور امام مسلم کی شہادت کا بدلہ ہمیں لینا ہے کسی بھی طریقے سے۔ باقی خیمے والوں کو، باقی ساتھیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام مسلم شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین نے اپنے پاس یہ خبر رکھی، کچھ دور اور گئے، خیمہ روکا گیا، وہاں پہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو تقریر فرمائی۔ تقریر جب فرمائی تو تقریر میں آپ نے کہا کہ دیکھو ہمارے بھائی مسلم جو وہاں پر گئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، اور جنہوں نے کوفہ والوں نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا ان سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں سے ہمارا معاملہ خدا کے حوالے ہے، تو تم میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ چلے، اور جو واپس جانا چاہتا ہے وہ خوشی خوشی واپس چلے جائے۔ امام حسین جب مکے سے چلے تھے تو راستے میں کئی لوگ جو حج کر کے لوٹ رہے تھے وہ بھی امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب امام حسین نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو ہمارے بھائی شہید کر دیے گئے اور ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی وہی حال ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب امام حسین اور وہ لوگ جو مدینے سے امام حسین کے ساتھ نکلے تھے بس وہی لوگ بچتے ہیں، اور یہ قافلہ آگے چلتا گیا۔ جناب حر نے قافلے کو روکا، ایک جگہ دونوں کا قافلہ روکا گیا، ان کے خیمے لگے، ان کے خیمے لگے، امام حسین اپنے خیمے میں ہے، جناب حر کا خیمہ سامنے ہے، دونوں آرام کر رہے ہیں کہ اب ساتھ میں نکلیں گے صبح، اور جناب حر اس کی تاک میں لگے ہوئے ہیں کہ امام حسین کہاں جاتے ہیں، کہیں الگ نہ جانے پائیں، ان کو کوفہ لے جانا ہے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیمہ روکے ہوئے تھے تو کوفہ سے ایک قاصد آیا جو بڑی تیز سواری کے ساتھ آیا۔ امام حسین کے ساتھیوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے پاس کچھ مجدہ لے کر، کچھ خوشخبری لے کر آ رہا ہے، لیکن اس نے ان لوگوں کو دیکھنے کے بجائے سیدھے حر کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد ایک خط دیا، اور خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب حسین تمہیں جہاں بھی ملے ان کو واپس نہیں جانے دینا ہے، اور کسی چٹیل میدان میں ان کو اتار دو اور پھر مجھے خبر دو۔ اور ابن زیاد ظالم نے یہ خط بھی بھیجا، اور خط کے ساتھ ساتھ میں ایک جاسوس بھی لگا دیا قاصد کہ حر جو ہے وہ میرے خط کے حساب سے چلتے ہیں یا میرے خط کے مخالف چلتے ہیں، یہ خبر مجھے پہنچاتے رہنا۔ جناب حر نے جب وہ خط پڑھا اور خط پڑھ کے امام حسین کو سنایا کہ معاملہ ایسا ایسا ہے، اور اس نے کہا کہ آپ کو کسی چٹیل میدان میں اتار دیا جائے، تو امام حسین نے جناب حر سے کہا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، ایک کوفیوں کے خطوط کی بنیاد پر میں سفر باندھا تھا، جا رہا ہوں، اور یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، ایک کام کرو، میں نہ تو کوفہ جاتا ہوں نہ کہیں اور جاتا ہوں، سامنے ایک گاؤں ہے غازریہ نام کا اور ایک شفیہ نام کا، مجھے چھوڑ دو، میں اس گاؤں میں چلے جاتا ہوں، پھر مجھے جہاں سمجھ میں آئے گا میں چلے جاؤں گا۔ حر نے کہا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ابن زیاد کے اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کسی میدان میں اتارا جائے، گاؤں میں جانے کی پرمیشن آپ کو نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے مجبور کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر باندھتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی مجھے ادھر جانے دو یا ادھر جانے دو، تو ابن زیاد نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جب تک ہمیں کوئی خبر نہیں ملتی ہے آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیے، نہ آپ کوفہ جائیں گے اور نہ مدینے جائیں گے، دونوں جگہ نہیں جانا، کسی اور راستے کی طرف جانا ہے۔ اب دوسرا راستہ بدل دیا گیا، چل رہے ہیں، اور ادھر سے ابن زیاد کا خط آ گیا کہ امام حسین جہاں بھی ہوں ان کو جو ہے ایک چٹیل میدان میں اتار دو، اور اتارنے کے بعد مجھے خبر دے دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب حر نے مجبور کر دیا کہ آپ کو جو ہے وہ نہ مدینہ جانے دے رہے ہیں اور نہ کوفہ جانے دے رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں سیدھے جو ہے وہ یزید کے پاس چلے جاتا ہوں اور وہیں پہ میں اپنا معاملہ اس سے بات چیت کر کے حل کر لیتا ہوں، جیسے میرے ابا جان
میرے بڑے بھائی نے حضرت امیر معاویہ سے معاملہ طے کیا تھا، ویسے میں بھی طے کر لوں گا۔ لیکن حر نے کہا نہیں، ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو چٹیل میدان میں اتارا جائے تو آپ کو وہیں جانا پڑے گا۔ اتنا ضد پہ اڑ گئے تھے، چونکہ ابن زیاد ظالم تھا، جلاد قسم کا تھا، اس کا ڈر بھی دل میں بسا ہوا تھا کہ اگر میں مخالفت کروں گا تو میرے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جس راستے سے آپ جا رہے تھے اس کے بائیں آپ مڑ گئے، اور جب بائیں مڑتے ہیں تو ایک میدان آیا، اور حر نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ امام حسین کو سامنے سے آ کے روک دیا کہ آپ کو یہیں رکنا ہے کیونکہ نہر فرات یہاں سے قریب ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ یہ کربلا ہے، میدان کربلا ہے۔ امام حسین نے کہا بس، جیسے ہی کربلا کا نام آپ نے سنا کہا بس یہیں پر رک جاؤ، سواری اتارو، سامان اتارو، خیمہ لگاؤ، ہمیں یہیں پر رکنا ہے کیونکہ مجھے خواب کے ذریعے اسی جگہ کا اعلان کیا گیا ہے اور یہیں پہ ہماری شہادت ہونی ہے۔ یہ 1 محرم کو میدان کربلا میں امام حسین پہنچ چکے تھے، اور جناب حر نے میدان کربلا میں امام حسین کو روکنے کے بعد خط لکھا ابن زیاد کو کہ جاؤ اور بتا دو کہ امام حسین کو ہم نے میدان کربلا میں روک دیا ہے اور وہ رک گئے ہیں، اب کہیں نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ جناب حر، اللہ جس کو ہدایت دینے پر آئے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میدان کربلا میں جانے پر مجبور کرنے والے کوئی اور ہیں تو وہ جناب حر ہی ہیں، لیکن اللہ نے ہدایت ان کو دیا تو امام حسین کے ساتھ مل کر انہوں نے کئی یزیدیوں کو اکیلے جہنم میں پہنچایا۔ بہرحال اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں پہنچ گئے، اور ابن زیاد کو یہ خبر دے دی گئی کہ امام حسین کو ہم نے میدان کربلا میں روک دیا ہے۔ بات یہیں تک نہیں رکی، ابن زیاد نے فوراً فیصلہ لینے کے لیے عمرو بن سعد، جس کا نام ہم نے کل بھی لیا تھا، وہی عمرو بن سعد جو حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کا بیٹا ہے، اور یہ صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابی جن کے جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول نے دنیا میں سنائی ہے، ان کا بیٹا عمرو بن سعد دنیا کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، حکومت کی لالچ میں ابن زیاد کی 4000 کی فوج لے کر ایران کی طرف گیا تھا، کیونکہ اس وقت ایران میں بغاوت چل رہی تھی حکومت کے خلاف، یزید کی حکومت کے خلاف، تو ان سے لڑنے کے لیے ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو لشکر کے ساتھ 4000 کی فوج کے ساتھ ایران بھیجا تھا کہ جاؤ پہلے وہاں معاملہ طے کر کے آؤ۔ جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ امام حسین میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں تو اس نے قاصد بھیجا کہ عمرو بن سعد کو واپس لے آؤ، وہاں کی بات بعد میں کی جائے گی، پہلے یہاں کا معاملہ حل کرو، کیونکہ ابن زیاد کو اتنا خوف تھا کہ ہر جگہ کا معاملہ ہم حل کر لیں گے لیکن امام حسین کا معاملہ حل کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ فوراً واپس آؤ، واپس 4000 فوج کو عمرو بن سعد کے ساتھ بلا لیا، اور عمرو بن سعد سے کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ پہلے میدان کربلا یہ فوج لے کر جاؤ اور امام حسین سے معاملات طے کرو اور ان کو مجبور کرو کہ یزید کی بیعت کریں، بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو قتل کر دو، شہید کر دو۔ عمرو بن سعد بھلے سے دنیا کی لالچ میں پڑ گیا تھا، لیکن امام حسین کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، سب جانتا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑا کہ خدا کے واسطے مجھے اس کام کے لیے مت بھیجو، میں جہاں جا رہا ہوں وہیں جانے دو، مجھے امام حسین سے مقابلے کے لیے مت بھیجو۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں صحابی کا بیٹا، سب کچھ معلوم تھا، لیکن لالچ، ابن زیاد نے لالچ دیا اور کہا کہ اگر تم امام حسین کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے ہو تو رے کی حکومت جو تم کو دی جاتی ہے وہ یہیں پر کینسل کر دی جائے گی، تمہیں کہیں کا حاکم نہیں بنایا جائے گا، کہیں کا گورنر نہیں بنایا جائے گا۔ اس ظالم نے کہا ایک دن مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے، عمرو بن سعد نے دوسرے دن سوچنے کے بعد آیا اور کہتا ٹھیک ہے، میں امام حسین سے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ اور ان کے پاس جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے وہ انسان تیار ہو گیا، 4000 کی فوج لے کر فوراً ابن زیاد نے کہا کہ میدان کربلا پہنچو۔ میدان کربلا یہ پہنچ گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی بات چیت شروع ہوتی ہے
اس نے امام حسین سے کہا کہ کیا چاہتے ہو اور کیوں آئے ہو؟ امام حسین نے کہا کہ نہ تو میں کچھ چاہتا ہوں اور نہ تو میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، مجھے تم لوگوں نے بلایا، تمہارے خطوط میرے پاس آئے، تمہارے وعدے تھے، اسی وعدے کے مطابق میں آیا ہوں۔ اگر میرا آنا تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں پسند ہے تو خدا کے واسطے ہمارا راستہ چھوڑو، ہمیں اپنے راستے جانے دو۔ 3 شرطیں امام حسین نے اس کے سامنے پیش کی، یا تو یہ مان لو، یا تو یہ مان لو، یا تو یہ مان لو۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو مجھے مدینہ جانے دو، اور اگر تمہیں منظور نہیں ہے، مدینہ نہیں جانے دیتے ہو، تو مجھے دمشق بھیج دو، میں وہاں جاتا ہوں اور یزید کے پاس جا کے سارا معاملہ طے کر لوں گا۔ عمرو بن سعد کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امام حسین قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں، تو صلح چاہتے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں، چلو صلح کرا دیتے ہیں۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد ابن زیاد سے کہا دیکھو سارا معاملہ یہاں پر حل ہو گیا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، حسین ابن علی صلح چاہتے ہیں اور صلح کے بعد سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب خط میں ابن زیاد کو لکھ کے خط بھیجا، ابن زیاد نے خط پڑھا تو ابن زیاد کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو عمرو بن سعد کہہ رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر کے کیا ملنے والا ہے، اگر حسین صلح کرنے کے لیے تیار ہے تو یزید کے پاس بھیج دیا جائے، یہ سارا معاملہ وہیں پر حل ہو جاتا۔ وہیں پر ابن زیاد نے بھی فیصلہ کر دیا کہ کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں تو ان کو حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن وہاں پر ایک کم بخت جو تھا وہ شمر نام کا ایک شخص تھا، یہ ابن زیاد کے پاس کھڑا تھا۔ جب ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے جاؤ کہہ دو اگر ایسا ایسا معاملہ تو حل کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شمر کھڑا ہو گیا اور ابن زیاد کو بھڑکا دیا کہ تمہیں یقین ہے، تم جانتے ہو کہ اگر تم نے امام حسین کو چھوڑ دیا اور تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئے تو ان پہ غلبہ پانا مشکل ہو جائے گا، پھر وہ تم پر ہم پر بھاری پڑ جائیں گے، امام حسین کو کوئی قابو میں نہیں کر پائے گا۔ اس نے بھڑکایا، اپنے اعتبار سے الٹی سیدھی باتیں کر کے بھڑکا دیا۔ جب بھڑکایا تو ظالم ابن زیاد کا بھی دماغ پھر گیا، اس نے کہا یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، حسین کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو حسین ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر جو چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ اس ظالم نے عمرو بن سعد کو خط لکھا اور کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ حسین کی بیعت لو یزید کے ہاتھ پر، اگر بیعت لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کا سر کاٹ کے میرے پاس لے کر آؤ۔ عمرو بن سعد جب یہ خط پڑھتا ہے تو بالکل ٹینشن میں آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، سارا معاملہ ہم نے حل کر دیا تھا، بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہو چکا تھا، یہ کیا ہوا؟ اور خط میں لکھا تھا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو شمر جو ہمارا بہت قریبی ہے، فوج کو اس کے حوالے کر دو، یہ ہماری بات کے مطابق سب کام کرتا جائے گا۔ اور شمر یہ خط لے کے پہنچا۔ میرے عزیزوں، عمرو بن سعد نے شمر سے کہا اے کمبخت تو نے کیا کر دیا ہے، تیرے ہی بھڑکانے سے، تیرے ہی کہنے سے ابن زیاد نے سب کچھ پاسا پلٹا ہے، تو نے کیا کر دیا ہے؟ شمر نے کہا بات کچھ بھی نہیں ہے، تم حسین ابن علی سے بیعت لو یا انہیں شہید کرو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو فوج ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن کہتے ہیں دنیا کی لالچ اچھوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ابھی تک عمرو بن سعد حسین ابن علی کو مقام کو سمجھ رہا تھا، صلح کرانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے سوچا ظالم نے اگر میں یہ فوج شمر کے حوالے کر دوں گا تو پھر میری حکومت چلی جائے گی، میری کرسی چلی جائے گی۔ آج بھی کرسی والے کیا سے کیا کر جاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، فوج تیرے حوالے نہیں کروں گا، میں خود امام حسین سے مقابلہ کروں گا۔ یہ کون؟ عمرو بن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابی ہیں ان کا بیٹا ہے۔ پلٹ گیا دولت کی لالچ میں اور کہا نہیں فوج تیرے حوالے نہیں کرنا ہے، میں خود امام حسین سے مقابلہ کروں گا۔ یہ ساری باتیں چلتی رہیں، شمر بھی اس میں شامل ہو گیا کہ اب مقابلہ۔ اب اچھا اتنے پر ابن زیاد کو تسلی نہیں ملی تھی، 4000 کی فوج بھیج کے اس کو تسلی نہیں ملی۔ ابن زیاد کو سب کو معلوم تھا کہ امام حسین کا ایک ایک بہادر ہزاروں پہ بھاری پڑے گا۔ اتنا ڈر تھا انہیں کہ یکے بعد دیگرے فوج بھیجتا 22,000 کا لشکر اس نے بھیجا، اور یہ پورے ٹوٹل 82 تھے، مرد عورت بچے سب ملا کے 82 تھے۔
72 تو شہید ہوئے تھے لیکن ٹوٹل 82 تھے۔ ابن زیاد نے 22,000 کا لشکر بھیجنے کے بعد بھی ابھی بھی اس کو سکون نہیں ہے کہ یہ 22,000 ان کا کام کر پائیں گے، ابھی بھی ڈر رہا ہے۔ اسے معلوم ہے یہ 1 گنا 2 گنا 4 گنا 10 گنا زیادہ نہیں ہے، امام حسین سے 100 گنا زیادہ وہ لوگ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر بھی ابن زیاد، عمرو بن سعد، شمر وغیرہ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر پائیں گے۔ تو انہوں نے امام حسین کو، ان کے ساتھیوں کو کمزور کرنے کے لیے کیا فیصلہ لیا کہ ان پر پانی بند کر دیا جائے، پانی بند کر دیا جائے۔ جب پیاس کی شدت اور بھوک کی تڑپ انہیں تڑپائے گی اور جسم کمزور پڑ جائے گا تو ان سے لڑنا آسان ہو جائے گا، اس نے یہ دماغ لگایا۔ بہرحال اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا، اور امام حسین کو خواب کے ذریعے ساری خبر تھی کہ ہمیں شہید ہونا ہے۔ اور حضرت حر سے ملنے سے پہلے امام حسین جب چلے تھے تو چلتے چلتے آپ کو نیند آ گئی تھی، اور نیند آنے کے بعد آپ نے خواب دیکھا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی دے دیا تھا، اور حضرت امام زین العابدین کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہے۔ بہرحال میدان کربلا میں آ گئے۔ عمرو بن سعد فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب چونکہ کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے ہمیں ان سے مقابلہ ہی کرنا ہے۔ ساری بات چیت کے بعد بھی، ساری بات چیت ہو چکی ہے، امام حسین نے خطبہ دیا، تقریر کیا، سمجھانے کی کوشش کی۔ عمرو بن سعد حملے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنی فوج کو لے کے، اور جناب حر جو لے کر گئے تھے امام حسین کو میدان کربلا وہ عمرو بن سعد کی فوج میں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فضیلت پہ تقریر کی کہ اے عمرو بن سعد، تجھے بھی معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے، رات میں امام حسین نے عمرو بن سعد کو بلایا تھا کہ آؤ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ بات چیت کر کے سارا معاملہ طے ہو گیا، ابن زیاد کو خبر دی گئی، لیکن سارا معاملہ شمر نے پلٹ دیا تھا۔ اب عمرو بن سعد دنیا کی لالچ میں، حکومت کی لالچ میں کہتا ہے کہ میں ہی ان سے مقابلہ کروں گا۔ بہرحال مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی تقریر کی۔ لمبی تقریر کرتے کرتے اس میں سے ایک بدبخت کہتا ہے کہ یہ تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ یزید کی بیعت کرتے ہیں تو کیجئے، ورنہ پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے۔ جناب حر جلال میں آ گئے، اس وقت جلال میں آئے، محبت جو ہے اہل بیت کی تھی جاگ اٹھی۔ انہوں نے کہا اے بدبخت، امام حسین کی یہ تقریر سننے کے بعد بھی اب بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اب بھی تو مقابلے کی بات کر رہا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کی بات کر رہا، اب تو سنبھل جانا چاہیے۔ عمرو بن سعد کو آپ نے مخاطب کیا اور کہا اے عمرو بن سعد، اب تو سنبھل جا، تجھے معلوم ہے یہ نواسے رسول ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور ان سے مقابلے کی بات کرتا ہے صرف اس لیے کہ دنیا کی لالچ تیرے سامنے ہے، حکومت کے لیے، کرسی کے لیے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ عمرو بن سعد خاموش ہو گئے، اور جب مقابلے کی بات آئی کہ اب عمرو بن سعد نے اعلان کیا کہ بس چلو امام حسین کے ساتھیوں پر حملہ کیا جائے، تو حضرت حر جو تھے ان کا جسم کانپنے لگ گیا، اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ ان کے ساتھیوں نے کہا اے حر، ہم تو تمہاری بہادری کا مثال دیا کرتے تھے کہ ہمارے بیچ میں حر نام کے ایک شخص ہیں جو سب سے بڑے بہادر ہیں، اور ہم تمہاری حالت دیکھ رہے ہیں تو تم کانپ رہے ہو۔ انہوں نے کہا میرے سامنے اہل بیت ہے، نبی کے نواسے ہیں، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے، اور میں یہ فیصلہ کر ہی نہیں پا رہا ہوں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ اسی خوف سے میرا دل کانپ رہا ہے، میرا جسم کانپ رہا ہے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد آپ نے عمرو بن سعد پر اور اس کے ساتھیوں پر ملامت کی، اور گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا دوڑایا، امام حسین کے قدموں میں آ گئے، آ کے سب سے پہلے معافی مانگی کہ حضور سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، اس لیے کہ میں ہی آپ کو کربلا میں لے کر آیا ہوں، مجھے خوف تھا، میں بھٹکا ہوا تھا، لیکن مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کون حق پر ہے اور کون غلط ہے۔ میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی اپنی جان قربان کروں گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ مجھے معاف فرما دیں، اور آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ میری اس غلطی کو معاف فرمائے گا؟ امام حسین نے معاف فرما دیا اور کہا کہ یقیناً اللہ تمہیں معاف فرمائے گا، بھلے سے تمہیں دیر سے سمجھ میں آئی، لیکن سمجھ میں تو آ گئی کہ سچ کون ہے۔ جناب حر امام حسین کے ساتھ آ گئے۔ ایک جھٹکا کوفیوں کو لگا کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہمارا سب سے بڑا بہادر ہم سے ہی پلٹ گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
9 محرم کی رات آتی ہے، اچانک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے اپنے خیمے سے ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ کے کچھ سوچ رہے تھے۔ اتنے میں عمرو بن سعد کے فوج یعنی کوفیوں کی آواز بڑی تیز آتی ہے اور وہ خیمے کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ اتنے میں آپ کی اہلیہ نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا ہوا، یہ دشمن کی آوازیں اتنی زیادہ کیسے ہو رہی ہیں، یہ سامنے کیسے آ رہے ہیں؟ امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا کہ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ یہ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں، یہ اچانک حملے کی کیوں تیاری کر رہے ہیں؟ جناب عباس گئے، پوچھا تو عمرو بن سعد وہ ظالم شخص تھا جس نے سب سے پہلے تیر نکالا اور تیر امام حسین کے خیمے کی طرف مارا اور یہ کہا کہ سب لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سب سے پہلا تیر چلایا ہے۔ یہی ہے آدمی کے گمراہ ہونے کے لیے کافی کہ دنیا کی لالچ جب دل میں آتی ہے تو آدمی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ کا بیٹا ہے لیکن سب کو گواہ بنا رہا ہے کہ سب گواہ بن جاؤ کہ میری تیر سب سے پہلے امام حسین کے خیمے کی طرف گئی تھی۔ بہرحال جناب عباس جاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے تو امام حسین نے کہا کہ ایک کام کرو، جاؤ ان سے بات کرو اور کہہ دو کہ رات تک ہمیں مہلت دے دیں، یہ آج کی رات بڑی مقدس رات ہے، ہم پوری رات عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی رات جس رات میں آپ بیٹھے ہیں یہی رات تھی امام حسین کے لیے، ہمارے لیے تو یہ عبادت کی رات ہے لیکن امام حسین کے لیے قیامت کی رات بن گئی تھی۔ امام حسین نے پھر بھی کہا کہ شہید تو ہونا ہی ہے، بالکل یہ بات یقینی ہے، لیکن ایک رات کی مہلت ان ظالموں سے مانگ لو، ابھی لڑائی نہ کریں، ہم اس رات میں اللہ کی خوب عبادت کر لیں۔ ابن سعد مان گیا کہ ٹھیک ہے چلو ایک رات کی بات ہے، ہم دے دیتے ہیں موقع۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے اس رات میں خوب نمازیں پڑھیں، خوب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور اس کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دیکھا۔ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ بس جلد ہی تم میرے پاس آنے والے۔ جب صبح ہوئی تو امام حسین نے اپنے بچوں سے یہ اعلان کیا، بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب بالکل سچا ہے، بس ان قریب ہم سب شہید ہونے والے ہیں اور اپنے نانا جان کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، صبح ہو گئی، فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اتنے میں دشمن بالکل تیار تھے کہ بس موقع ملے حملہ کر دیا جائے۔ عمرو بن سعد کی فوج جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتی ہے اور ان ظالموں نے بغیر کسی چوں چرا کے، امام حسین کی فوج، امام حسین کے ساتھی تیار نہیں تھے لیکن اس ظالم نے اچانک حملہ کیا، لیکن اللہ نے ان کو وہ طاقت عطا کی تھی امام حسین کے ساتھیوں کو کہ یہ 72 ہو کے 22,000 پر ایسے بھاری پڑے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب مٹھ بھیڑ ہوتی ہے تو کیسے کیسے ایک ایک ان کا بہادر ہزاروں کو مارتے ہوئے جا رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ گاجر اور مولی کی طرح سب کے سر کٹ کٹ کے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ کافی دیر تک یہ مقابلہ چلتا رہا، روایتوں میں آتا کہ ظہر تک ایک مقابلہ چلا، فجر کے بعد شروع ہوا تھا، ظہر تک چلا۔ امام حسین نے جب ظہر کا وقت ہوا تو ان سے کہا کہ جاؤ اور کہہ دو کہ ظہر کا وقت ہے، ہمیں نماز پڑھ لینے دیں۔ کیا کر لینے دیں؟ نماز پڑھ لینے دیں۔ میرے دوستوں، میں یہاں پر ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، سوچو 22,000 کا لشکر سامنے، اتنا لڑنے کے بعد کئی اس میں زخمی ہو گئے، امام حسین کی بھی ساتھی زخمی ہوئے، ظاہر سی بات ہے 22,000 کے ساتھ 72 کا مقابلہ ہے تو زخمی تو ہونا ہی ہے، زخمی ہو گئے۔ لیکن نماز کا وقت آیا تو امام حسین سب کچھ بند کر کے پہلے نماز کی فکر کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم نماز میں رہیں گے تو وہ لوگ ہمیں قتل کر ڈالیں گے شہید، یہ سب نہیں سوچا، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا تھا کہ جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن جب تک سانس چل رہی ہے ہماری، نماز کا وقت آئے گا تو نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ اتنی مصیبت میں، تلواروں کے سائے میں، تلواروں کے نیچے ہیں، میدان کربلا میں قیامت برپا ہو چکی ہے، لیکن امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے نماز نہیں چھوڑا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، مہلت مانگی کہ نماز ہو جانے دو، لیکن ان ظالموں نے نماز کا موقع نہیں دیا۔ آپ کے کہنے پہ ایسا نہیں کہ رک گئے تھے، وہ حملے کرتے گئے، یہاں تک کہ امام حسین کے وہ ساتھی جو آپ کے خاندان سے نہیں تھے، آپ کے ساتھ مدینے سے آئے تھے کہ چلیں ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کا سپورٹ کریں گے، ساتھ دیں گے،
وہ یکے بعد دیگرے ان سے لڑتے گئے، اس میں سے کئی شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد بہرحال یہ بات مان لی گئی، روک دیا گیا معاملہ، نماز ظہر ادا کی گئی۔ نماز کے بعد میں پھر وہ ظالم تیاری کے لیے پورے تیار تھے کہ بس کسی طرح ان کو یا تو ہمارے ہاتھ پر، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور یا پھر ان کے سر کو کاٹنا ہے اور لے کے جانا ہے۔ اچھا، یہ 72 جو شہید ہوئے، یہ کیوں شہید ہوئے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ ان 22,000 کو 72 کی ضرورت نہیں تھی، صرف امام حسین کے سر کی ضرورت تھی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ امام حسین یا تو بیعت کر لیں یا تو ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ صرف امام حسین اگر پہلے نمبر پہ شہید ہو جاتے نا تو وہ 72 بچ جاتے، کوئی لفڑا ہی نہیں تھا۔ لیکن 72 کیوں شہید ہوئے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسین یعنی بنی ہاشم کے خاندان کے جو لوگ تھے، ہاشمی خاندان کے لوگ، جب تک ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ جو ہاشمی خاندان سے الگ تھے، جو رسول اعظم کے خاندان کے نہیں تھے، بس اہل بیت کی محبت میں ساتھ میں آئے تھے، ان سب کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہاشمی خاندان کے ایک بھی نوجوان کو میدان میں نہیں جانے دیں گے، پہلے ہم شہید ہوں گے، ہم جب نہیں رہ جائیں گے تو دیکھا جائے گا، جو ہوگا وہ ہوگا۔ اس کے چکر میں یعنی امام حسین کے سامنے، امام حسین ہمارے سامنے شہید ہو جائے، یہ کسی کو گوارا نہیں تھا، اس لیے امام حسین کو کسی نے جانے نہیں دیا، سب پہلے جانے کی تیاری میں ہیں کہ پہلے ہم مقابلہ کریں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، ہماری جان چلی جائے گی، تب امام حسین کا ہمارے ہوتے ہوئے امام حسین شہید ہو جائیں، یہ ہم سے گوارا نہیں ہے۔ 9ویں رات جب تھی اور مہلت مانگی تھی امام حسین نے، تو امام حسین نے جو 82 لوگ وہاں گئے تھے ان کو جمع کیا اور تقریر کی تھی کہ دیکھو یہ معاملہ تو بالکل یقینی ہو چکا ہے کہ کل صبح ہم کو شہید ہونا ہے، اور میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، کوئی پہ زور زبردستی نہیں ہے، جو جانا چاہے، رات کی تاریکی ہے، جہاں سے جانا چاہے چلا جائے، میں اس سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، قیامت کے دن کوئی پوچھ تاچھ نہیں کروں گا۔ لیکن سب جو 82 امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں گئے تھے، وہ بھاگنے والے بھگوڑے نہیں تھے، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہی امام حسین کے ساتھ گئے تھے۔ سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں۔ امام حسین نے کہا کہ چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، اور میں جب شہید ہو جاؤں گا تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سب نے کہا کہ آپ اگر شہید ہو گئے تو پوری دنیا میں تاریکی چھا جائے گی، آپ ہی ہیں کہ جس سے ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں سہارا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملے گی، لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ اگر آپ شہید ہو گئے تو آپ کے شہید ہونے کے بعد ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو، ان کے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے باپ، تمہارے بھائی پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں، تمہارے اوپر بہت بڑا غم ہے، اس لیے تم چلے جاؤ، تم سب شہید ہونے کے لیے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے سیدھے جواب دیا کہ ہم بالکل نہیں جانے والے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ سے پہلے ہم شہادت کا جام نوش فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ دوسرا دن تھا کہ پانی، کھانا سب کچھ بھول چکے تھے، پانی بند کر دیا جا چکا تھا۔ اب آپ دیکھیں آج اگر ہم صبح سے شام تک روزہ رہ جائیں تو افطاری کرنے کے بعد ایک بوتل ٹھنڈا، ایک بوتل پانی چڑھاتے ہیں، یہ 8-10 گھنٹے کے پیاس ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے کیسے برداشت کیے ہوں گے، اور اس حالت میں اتنے بھوک اور پیاس کی شدت کے عالم میں مقابلہ کرنا، شہید ہونا، اور یہ مقابلہ کوئی معمولی نہیں تھا کہ کسی نے ایک تماچا مار دیا تو مرجھا رہے اور گر گئے۔ میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں نے جو بہادری دکھائی تھی وہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہی نہیں ہے۔ امام حسین نے سب سے اعلان کیا، جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صاحبزادوں سے جو آپ کے بھائی تھے، ان سے بھی کہا کہ دیکھو آپ ہمارے بھائی ہو، آپ سب چلے جاؤ، آپ کی شہادت یہ نہیں چاہتے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، سارا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن سب نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں، بالکل نہیں جا سکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے بعد جب دیکھا کہ کوئی جانے کو تیار نہیں تو کہا ٹھیک ہے، اللہ کو جب منظور ہوگا وہ ہوگا۔ صبح ہوئی،
سب نے مل کے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور کئی کوفیوں کو، کئی ہزار کوفیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ ظہر کی نماز ادا کی گئی۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر جب مقابلے کی بات آئی تو وہ لوگ جو امام حسین کے ساتھ مدینہ سے گئے تھے لیکن اہل بیت میں سے نہیں تھے، امام حسین کے رشتہ داروں میں سے نہیں تھے، بس اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے سب نے موقع مانگا کہ اے امام حسین، اے نبی کے نواسے، آپ ہمیں موقع دیجئے کہ ہم میدان میں پہلے جائیں۔ ایک ایک کر کے سب جاتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، جاتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جتنے وہ بچے تھے ہاشمی خاندان کے علاوہ سب شہید ہو چکے، سب شہید ہو چکے، جناب حر بچے تھے۔ اب جناب حر نے امام حسین سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، اب میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ بہت اصرار کیا، بہت زبردستی کی کہ نہیں، اتنے ہمارے ساتھی شہید ہو گئے اور میں صحیح سلامت رہوں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے موقع دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ جائیے۔ جناب حر جب میدان میں پہنچتے ہیں تو واقعی کوفی جو ان کو مانتے تھے کہ بڑے بہادر ہیں، جناب حر نے جو اپنی بہادری دکھائی، للکارا ان کو، تو کسی کوفی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ جناب حر کے مقابلے میں آ جائے۔ سب کی حالت خراب ہو گئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صرف بھوک اور پیاس اگر اثر کرتی تو کوفیوں پہ اثر کرتی، یہاں تو ایمان کی طاقت تھی۔ امام حسین کے ساتھیوں میں جو طاقت تھی وہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہوئی طاقت تھی، ورنہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تو چل نہیں پاتے ہیں، وہ لڑائی کہاں کریں گے، مقابلہ کہاں کریں گے۔ لیکن اتنے سخت امتحان میں بھی اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ جناب حر دہاڑتے ہوئے میدان میں جاتے ہیں، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، کئیوں کو جناب حر نے اکیلے تنہا موت کے گھاٹ اتار دیا اور جہنم میں پہنچا دیا۔ جب ابن عمرو بن سعد نے دیکھا کہ یہ جناب حر ایک ایک کر کے جائیں گے تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا، تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، چاروں طرف سے ان کو گھیرو اور تیروں کی بارش کرو۔ تیروں کی بارش کی گئی، تلوار سے آپ کو مارے گئے، یہاں تک کہ آپ زخمی ہو گئے، زمین پر گر گئے، اور اس کے بعد میں کچھ ہی سیکنڈوں میں جناب حر بھی شہید ہو گئے۔ اب وہ لوگ ہاشمی خاندان کے علاوہ جتنے تھے وہ سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں۔ اب ہاشمی خاندان کے نوجوانوں کی باری آتی ہے، اس میں سب سے پہلے امام مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہیں وہ امام حسین کے سامنے آئے اور کہا کہ اے چچا جان، معاملہ ایسا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں ان کے مقابلے میں اور اپنے بابا امام مسلم بن عقیل کا جو ہے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ آپ کے باپ شہید ہو گئے ہیں، آپ بچے ہیں، خدا کے واسطے آپ نہ جائیے، کم از کم آپ تو صحیح سلامت رہیے۔ لیکن وہ ضد پہ لگے کہ نہیں، مجھے جانا ہے تو جانا ہے۔ بہرحال آپ نے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، دعائیں دی اور بھیج دیا۔ امام مسلم بن عقیل کے صاحبزادے جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، کئی مقابلے میں آئے، ان کو مارا، جہنم میں پہنچایا، اور پھر وہی حال ہوا کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو سب نے مل کر آپ پہ تیروں کی بارش کی اور آپ کو شہید کر ڈالا۔ ابھی امام مسلم بن عقیل کے بھائی وہاں موجود تھے، وہ بڑے بھائی آگے بڑھے کہ اے میرے بھائی امام حسین، اب مجھے موقع دیجئے، کیونکہ بھائی تو چلے گئے، بھتیجا بھی چلا گیا، اب مجھے گوارا نہیں کہ میں رہوں، میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بجھایا، نہیں مانے، ان کو بھی اجازت دے دی کہ آپ جائیے۔ وہ بھی گئے اور خوب مقابلہ کرنے کے بعد، اپنی بہادری دکھانے کے بعد، عمرو بن سعد کے ساتھیوں نے ان پہ بھی نیزہ مار کے ان کو بھی شہید کر ڈالا۔ امام مسلم بن عقیل کے دوسرے بھائی تیار ہوئے کہ مجھے جانے دیجئے۔ امام مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو امام حسین نے اجازت دے دی، جائیے۔ وہ گئے، سارے کے جتنے بھائی تھے، بیٹے تھے، وہ سب ایک ایک کر کے میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ اب امام مسلم بن عقیل کے بھائی اور بیٹے شہید ہو گئے تو باری کس کی آتی ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بیٹوں کی۔ وہ بیٹے جو امام حسین کے بھائی تھے لیکن حضرت علی کی دوسری بیوی سے تھے،
وہ بھی ساتھ میں موجود تھے. باپ ایک ہیں، مائیں الگ الگ ہیں. ان میں سے ایک آگے بڑھے، دو آگے بڑھے، اجازت مانگی کہ بھائی ہمیں اجازت دیجیے، ہم مقابلے کے لیے جاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں، وہ میری شہادت چاہتے ہیں نا، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے جانے دو، میں شہید ہو جاؤں گا تو تم سب رہو گے، کم از کم معاملات آگے دیکھو گے. لیکن کہا نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جائیں، آپ شہید ہو جائیں، آپ کے شہید ہونے کے بعد ہمیں جینے کا کیا حق ہے؟ ایسی زندگی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں جانے دیجیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے اپنے بھائیوں کو، دوسرے بھائیوں کو جو ہے وہ موقع دیا. سب گئے، اپنی بہادری کا اظہار کیا اور پوری طاقت سے جوش و خروش کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ ایک ایک کر کے جب شہید ہو گئے تو اب بچے کون؟ امام مسلم بن عقیل کے بھائی اور بیٹے شہید ہو گئے، علی مرتضیٰ کے بیٹے شہید ہو گئے جو امام حسین کے بھائی تھے. اب حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت قاسم کا نمبر آتا ہے. جناب قاسم یہ وہ بہادر ہیں کہ کوفیوں میں سے ایک بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب جناب قاسم میدان میں آئے تو ہمیں یہ لگا کہ چاند کا ٹکڑا زمین پہ آ گیا، اتنے خوبصورت یہ تھے. چاند کا ٹکڑا زمین پہ آ گیا ہے. جناب قاسم امام حسین کے بھتیجے ہیں، حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں. یہ آگے بڑھے کہ چچا اب مجھے اجازت چاہیے، آپ مجھے اجازت دیں، میں آگے جانا چاہتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جب اجازت لینے کے لیے آئے تو امام حسین نے بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ سمجھایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کے ساتھ جناب قاسم کو سمجھایا کہ میرے بھتیجے کوئی نہیں بچا ہے اور تم میرے بھائی کی، بڑے بھائی کی نشانی ہو، تم سے ان کی نسلیں چلنے والی ہے. میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں کہ تم جاؤ اور میرے سامنے تم پر تیروں کی بارش ہو، تلوار کی بارش ہو اور تم شہید ہو جاؤ؟ یہ مجھے گوارا نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے جانے کی. لیکن جناب قاسم اس بہادر نوجوان کا نام ہے جس نے ضد کر بیٹھا کہ چچا جان مجھے اجازت دیجئے، میں ضرور مقابلے میں جاؤں گا، اور ایسے ہی نہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجئے، میں ان کوفیوں کو ایک ایک کر کے سب کو جہنم میں پہنچانے کی طاقت اکیلے رکھتا ہوں. جناب حسین سے جب وہ جناب قاسم ضد پر اڑے رہے کہ جانے دیجئے تو بہرحال آپ نے سینے سے لگایا، دعائیں یہ پیشانی کو چوما اور اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے میرے بھتیجے جاؤ، آپ کو اجازت ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جناب قاسم جب میدان میں گئے تو کوفیوں نے جب امام قاسم کو دیکھا، حضرت قاسم کو، تو سب کے پسینے چھوٹ گئے ان کے جلالت کو دیکھ کر اور ان کی وضاحت کو دیکھ کر. دکھنے میں تو 21 سال کے نوجوان تھے. اس میں ایک بہادر کو کہا گیا، عمرو بن سعد نے کہا کہ ازرق نام کا تھا، کہ بھیا جاؤ اور تم ان سے مقابلہ کرو. بہت بڑا بہادر تھا، اتنا بڑا بہادر کہ لوگ اس کا نام لے کے ڈرتے تھے. عمرو بن سعد نے اس سے کہا کہ جاؤ مقابلہ کرو. اس نے کہا ارے یار کیا بات کر رہے ہو، یہ ایک نوجوان سے، بچے سے میں مقابلہ کرنے کے لیے جاؤں، میری بے عزتی کر رہے ہو. اسے لگا کہ بس نوجوان معمولی ہے. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میرے چار بیٹے بہادر ہیں، ایک کو بھیج دو، ابھی دیکھو سر کاٹ کے لے آئے گا. جب ارزق نے کہا کہ میرے بیٹوں کو بھیجو تو عمرو بن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو، ان کا سر کاٹ کے لے کر آؤ. اب ارزق کا بیٹا، بڑا بیٹا، دہاڑتے ہوئے، چیخیں مارتے ہوئے، خوشی کے عالم میں تڑپتا ہوا، دہاڑتا ہوا میدان میں پہنچا کہ یہ نوجوان ہے، یہ کیا مجھ سے مقابلہ کرے گا. اور واقعی وہ لوگ بہادر تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اہل بیت کے چراغ ہیں، ان کی بہادری کا عالم کیا ہوگا. نہیں معلوم تھا. وہ تو سمجھے کہ ہم بہادر ہیں تو ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں پائے گا. دہاڑتا ہوا آیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظارہ دیکھا، جناب قاسم نے باہر کا بند کر دیا.
جناب قاسم نے للکارا اسے، اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں، میں کتنا بڑا بہادر ہوں؟ جناب قاسم نے کہا کہ تجھے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں حسن ابن علی کا بیٹا ہوں، اور تو سن لے، تو اوروں کے لیے توپ کا پہاڑ ہوگا، طاقت کا پہاڑ ہوگا، لیکن ہمارے سامنے تیری حیثیت مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں ہے، مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں ہے۔ ارزق کے بیٹے نے جب سنا کہ یہ نوجوان مجھے چیلنج کر رہا ہے اور اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے، تو ارزق کے بیٹے نے آپ پہ حملہ کرنا چاہا۔ جناب قاسم پر جب اس نے حملہ کیا تو جناب قاسم نے اس کے حملے کو روکا، اور پلٹ کے جب آپ نے حملہ کیا تو ایک ہی حملے میں اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور فوراً زمین پہ گر گیا، جہنم میں پہنچ گیا۔ جناب قاسم نے دیکھا کہ وہ ختم ہو چکا ہے تو آپ نے اس کی تلوار بھی لے لی، اس کی تلوار بھی لے لی۔ اب جب بڑے بھائی کو دیکھا اس کے دوسرے بھائی نے کہ میرا بھائی تو جا چکا ہے، تو دوسرا بھائی جلال میں آ کر، غصے میں آ کر، تڑپتا ہوا، چلاتا ہوا آیا کہ میرے بھائی کو مارا ہے، اب تجھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا بھائی آیا، جناب قاسم نے کہا ٹھیک ہے آجا، بڑے بھائی کو تو نے خون میں تڑپتا ہوا دیکھ ہی لیا ہے، اب تو بھی آجا۔ وہ آیا، ڈینگے مار رہا تھا، اپنی بہادری کے چرچے کر رہا تھا، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ جناب قاسم نے کہا کچھ بھی ہے لیکن ہمارے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جناب قاسم نے اس کو للکارا تو اس نے بھی جناب قاسم پہ وار کیا، وہ وار جناب قاسم کو نہیں لگا، آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور دوبارہ پلٹ کے جب اب آپ وار کرتے ہیں تو روایتوں میں آیا کہ بس ایک ہی وار میں اس کے بھی جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ بھی جہنم پہ پہنچ گیا۔ اب تیسرا بھائی دیکھا میرے 2 بھائی چلے گئے جہنم میں، تو دہاڑتا ہوا آیا، میرے بھائیوں کو مارا ہے، ابھی دیکھ کیا کرتا ہوں۔ تیسرا والا آیا، جب تیسرا والا آیا تو جناب قاسم نے کہا ابھی 2 گئے ہیں، سکون نہیں ملا؟ اس نے کہا ابھی میں بتاتا ہوں کیا کرتا ہوں۔ سامنے آیا، اس نے بھی جناب قاسم پہ حملہ کرنا چاہا، جناب قاسم نے اس پہ حملہ کرنا چاہا، کچھ دیر تک دونوں میں لڑائی ہوئی، وہ اس کے حملے کو روکتا، جناب قاسم اس کے حملے کو روکتے۔ ہوا یہ کہ اس نے حملہ کیا، آپ نے روکا، اور جناب قاسم نے ایک ہی حملے میں اس کے سر کاٹ دیے، وہ بھی جہنم میں پہنچ گیا۔ وہ بڑے بڑے بہادر ارزق اور ارزق کے بیٹے 3 کو جناب قاسم اکیلے تنہا میدان میں کھڑے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، تینوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اب چوتھا بھائی بچا تھا، اس کو بھی پہنچنا تھا جہنم میں، تو کہاں سے رکے گا؟ اس نے کہا میرے 3 بھائیوں کو، چل میں بھی آتا ہوں، دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے۔ جناب قاسم نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، آج نمبر ہی لگا ہے تو پورا پریوار ختم کر دیتے ہیں۔ جناب قاسم نے وہ پہنچا ہی تھا، دہاڑ ہی رہا تھا کہ ایک ہی وار کیا اور اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ جب 4 بیٹے باپ کے سامنے جہنم میں پہنچ گئے تو وہ ارزق جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ ہے، نوجوان ہے، میں اتنا بڑا بہادر ہوں، میں اس سے مقابلے کے لیے جاؤں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، میں بہت بڑا بہادر ہوں، میں چھوٹے موٹے بچے کے سامنے کیا جاؤں۔ جب دیکھا 4 میرے بہادر بچے ختم ہو گئے تو اب اس کو یاد آیا کہ نہیں، اب مجھے جانا چاہیے تھا۔ اب اس نے چیلنج کیا، دہاڑتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا، گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان میں آ گیا۔ جناب قاسم سے کہا، اس نے چیلنج کیا کہ میرے 4 بیٹوں کو تو نے جہنم میں پہنچایا، قتل کیا، اب دیکھ بس ایک لمحے کے اندر ابھی تیرا سر میں جسم سے جدا کر دیتا ہوں۔ جناب قاسم نے کہا کہ تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، اوروں کے لیے بہادر ہوگا، اوروں کے لیے کچھ بھی ہوگا، لیکن تیری حیثیت ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ 21 سال کا نوجوان اتنے بڑے بہادر کے سامنے 4 کو جہنم میں پہنچا چکا، 5واں باپ آیا ہوا ہے۔ جناب قاسم سے اس نے چیلنج کیا اور کہا کہ اب دیکھ تیرا کیا کرتا ہوں۔ بہرحال جناب قاسم نے ایک چال چلی اور وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، گھوڑے کی زین جو ہے وہ صحیح سے کسی ہوئی نہیں تھی۔ جناب قاسم نے کہا تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا جس کو اپنے گھوڑے کی زین بھی کسنی نہیں آتی ہے، کیا مقابلہ کرے گا؟ اچھا، امام قاسم کے ہاتھ میں اس نے جو تلوار دیکھی اسی کے بیٹے کی تلوار تھی، تو اور غصے میں آ گیا کہ یہ میرے بیٹے کی تلوار کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ تو جناب قاسم نے کہا جب تیرا بیٹا جہنم میں جا رہا تھا
تو یہ تلوار دے کر گیا تھا کہ میں تیرا سر اسی سے کاٹوں، اپنی تلوار سے نہیں کاٹوں۔ بہت جلال میں آ گیا کہ میرے بیٹے کی تلوار، جناب قاسم نے کہا اسی سے تیرا بھی سر کاٹوں گا، تو آیا تو ہے لیکن واپس نہیں جائے گا، اور تیرے بیٹے کی تلوار ہی تیرا سر کاٹے گی۔ جناب قاسم نے کہا کہ جس کو زین کسنے نہیں آتی ہو وہ مجھ سے مقابلہ کرے گا۔ اب ارزق جیسے ہی جھکا زین کسنے کے لیے کہ صحیح کروں، ادھر سے امام قاسم نے ایک ہی وار کیا اور جسم اور سر جو ہے اس کا بھی الگ ہو گیا۔ عمرو بن سعد